السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ معصوم علی اصغر کی شہادت 10 محرم کربلا ایک اہم تاریخی واقعہ ہے جو اسلامی تاریخ میں بہت گہرے اثرات چھوڑتا ہے۔ یہ واقعہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں پیش آیا، جہاں امام کے کم سن بیٹے علی اصغر کی شہادت نے انسانیت کے لیے قربانی اور وفاداری کی ایک مثال قائم کی۔ یہ واقعہ نہ صرف اسلامی تاریخ میں بلکہ پوری دنیا میں ظلم کے خلاف جدوجہد کی علامت کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔ یمن کا ایک امیر تاجر امر القیس یمنانی، جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا کی تھیں، اس نے جب آپ مولا علیہ السلام کے فضائل سنے تو آپ علیہ السلام سے ملنے مدینے آئے اور مدینے والوں سے کہنے لگے کہ میں علی کے فضائل سن کر ان کا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ اے مدینے والوں، مجھے امام علی کی خدمت میں لے کر چلو۔ جب آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو ان کے قدموں میں گر گئے اور عرض کرنے لگے، اے علی، میں آپ کا دیوانہ ہونے لگا ہوں، آپ مجھے اپنے شہر میں مقیم کر لیں اور میری ساری دولت ہدیۃً قبول کریں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے امر القیس، یہ ساری دولت تمہاری دونوں بیٹیوں کی ہے، انہیں برابر میں تقسیم کر دو اور یہاں رہنا شروع کر دو۔ انہوں نے عرض کیا، یا علی، میں آپ علیہ السلام کا غلام، بس ایک عرض میری بھی سن لیں، میری دونوں بیٹیوں کا نکاح اپنے دونوں بیٹوں سے کروا دیں۔ یوں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی شادی امر القیس کی بڑی بیٹی ام فروہ سے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شادی چھوٹی بیٹی ام رباب سے ہو گئی۔ ام رباب کی سخاوت پورے عرب میں مشہور تھی، کوئی بھی سوالی آپ کے گھر سے خالی نہ جاتا تھا۔ حضرت حسین کی محبت اپنی زوجہ سے بہت زیادہ تھی۔ وہ جب گھر میں موجود نہ ہوتی اور اپنے والد سے ملنے جاتی تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے، مجھے وہ گھر بہت برا اور خالی لگتا ہے جس میں تم اور سکینہ نہ ہو۔ 20 رجب 56 ہجری کو مدینہ میں اللہ نے ان دونوں کو بیٹی سے نوازا جس کا نام سکینہ رکھا، اور 9 رجب 60 ہجری کو ایک بیٹے سے نوازا جس کا نام آپ علیہ السلام نے علی اصغر رکھا۔ وقت بدلا تو آپ علیہ السلام نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ یوں تمام بیویاں آپ علیہ السلام کے ساتھ قافلے میں شامل ہوتی چلی گئیں۔ جب یہ قافلہ مدینے سے نکلا تو بی بی سکینہ کی عمر صرف اور صرف 3 سال اور علی اصغر اس وقت 18 دن کے تھے۔ جب یہ قافلہ 6 مہینے پورے کر کے مدینے سے مکہ اور مکہ سے کربلا پہنچ جاتا ہے اور حضرت حسین کے حکم پر ام رباب اپنے تمام خادمین کو واپس مدینہ بھیج دیتی ہیں، تب حضرت حسین علیہ السلام پر ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے۔ 7 محرم کو یزید کے حکم پر آپ علیہ السلام کی آل پر پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ بچہ بچہ العطش العطش کر کے پکارنے لگتا ہے۔ جنگ شروع ہوتی ہے اور باری باری سب مسلمان شہید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت حسین نے علی اصغر کے پاس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ بچہ پانی کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، اور جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ پکارتے ہیں کہ ہے کوئی میری مدد کو آنے والا، تو حضرت علی اصغر کا جولا زمین پر دھڑم سے گر جاتا ہے۔ حضرت حسین خیمے میں آ کر علی اصغر کو ایسے سفید کپڑے میں باندھتے ہیں جیسے کسی کو کفن میں لپیٹا جاتا ہے، اور خیمے سے باہر لے آتے ہیں اور فوج یزید کے سامنے کہنے لگتے ہیں، اے میرے نانا کے امتی، تمہاری جنگ تو میرے ساتھ ہے، اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ یہ 3 دن سے پیاسا ہے، اس کو تھوڑا پانی پلا دو۔ یہ سن کر فوج یزید منہ چھپا کر عمرو بن سعد کی طرف دیکھنے لگتے ہیں کہ تو ہمیں یہاں بچوں سے لڑوانے لایا ہے، اس بچے کو پانی دو۔ عمرو بن سعد نے جب دیکھا کہ میری ہی فوج مجھ سے بغاوت کرنا شروع ہو گئی ہے، وہ دوڑ کر حرملہ کے پاس گیا اور کہا کہ تم دیکھ کیا رہے ہو، تیر چلا کر اس بچے کو یہیں ختم کر دو۔
اس نے کہا میرے پاس تو وہی تیر ہے جس سے جنگلی جانوروں کو مارا جاتا ہے۔ عمرو بن سعد کہتا ہے کہ تم اسی تیر سے اس بچے کا خاتمہ کر دو۔ پہلے حرملہ تیر چلانے لگتا ہے تو تیر دھڑم سے زمین پر گر جاتا ہے۔ دوسری بار پھر چلانے لگتا ہے تو اس سے تیر دوبارہ نہیں چلتا۔ عمرو بن سعد غصے سے حرملہ کو کہتا ہے کہ تم اتنے بڑے تیر انداز بنتے پھرتے ہو، تم سے ایک بچے کو مارا نہیں جا رہا۔ وہ کہتا ہے کیا کروں، جب بھی میں تیر چلانے لگتا ہوں تو پیچھے خیمے سے ایک عورت کی آواز آتی ہے جو قرآن کو سر پر رکھ کر زاروں قطار رو رہی ہے۔ اس نے کہا تم خیمے کی طرف مت دیکھو اور مجھے دو، میں تیر چلاتا ہوں۔ جیسے ہی عمرو بن سعد پکڑتا ہے اور تیر چلاتا ہے اور علی اصغر پر ایسے تیر سے وار کرتا ہے جس کے 3 سرے ہوتے ہیں۔ اس تیر سے جانوروں کو نہر کیا جاتا تھا۔ تیر اتنا بڑا اور بھاری تھا کہ علی اصغر کے گلے کو چیرتا ہوا امام حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ زمین کربلا میں زلزلہ آیا، آسمان سرخ ہو گیا اور زمین نے کہا کہ علی اصغر کا خون ہم پر مت گرنے دیں ورنہ یہاں پر ہم کبھی بھی کوئی فصل نہیں اگا سکیں گے۔ آسمان کی طرف خون پھینکنا چاہا تو آسمان نے روک کر کہہ دیا کہ اے امام حسین، علی اصغر کا خون ہمارے حوالے مت کریں، نہیں تو یہ آسمان کبھی بھی بارش نہیں برسا سکے گا۔ تو امام حسین نے علی اصغر کے خون کو اپنے چہرے پر ملا اور آسمان کی جانب منہ کر کے فرمایا اے میرے رب، میری قربانی کو قبول فرما۔ یوں تاریخ کا سب سے ننھا شہید علی اصغر کہلایا، جس نے صرف 6 ماہ کی عمر میں اسلام کی خاطر اپنی جان دے دی۔ اصغر نے گلائے تیر کے آگے جو رکھا ہے، کیا دیکھ لیا اس نے عزت پہ خدا ہے۔ اے انتہائی صبر خد صبر توڑ دے، اصغر کا ہوں چھڑک کے زد میں زمیں نچوڑ دے۔